الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگ مدنی چینل ہے اور ہم ایک بار پھر اللہ والے پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کا سلسلہ ہو تو کوشش کریں ہاتھ بھی ملائیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ بخشش کا سامان ہوگا۔ اللہ والے ہمارا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی چمک دھمک، خواہشیں اور لمبی امیدیں یہ سب انسان کو غفلت کی نیند میں ڈال دیتی ہیں، مگر وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا کے دھوکے سے بچ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی چیزیں تو آدمی کو یقیناً دھوکے میں مبتلا کرتی ہیں، اور وہی کامیاب ہے جو ان تمام چیزوں سے بچ کر آخرت کی تیاری کرے، اور ایسے لوگوں کو اللہ والے کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی ہی تیاری کرتے ہیں، آخرت ہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ عز و جل آج اللہ والے پروگرام میں ان کے متعلق، اللہ والوں کے متعلق سنیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری۔ اللہ والے وہ ہیں جو دلوں کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھتے ہیں، اپنے تعلق رکھنے والوں کا بھی اور اپنا بھی، یعنی دل اللہ کی یاد سے جو ہے وہ تازہ رکھتے ہیں، اور جو دنیا کو ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر دل کو آخرت میں لگا کر رکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ دنیا تو ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ ان کے شب و روز قناعت، زہد اور توکل سے روشن ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ والے، ان کا انداز زندگی یہ ہے کہ ان کا شب و روز جو ہوتا ہے وہ زہد و تقوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے پروگرام اللہ والے میں ہم سیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء اکرام کے حالات ہمیں کس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ دنیا تو ہم نے گزارنی ہے لیکن اس دنیا سے اپنی آخرت کا کیا حصہ اور کس انداز سے لینا ہے۔ دنیا سے اولیاء اکرام کی بے رغبتی، اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مبلغ دعوت اسلامی حاضر ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ والے پروگرام میں اولیاء اکرام کی دنیا سے بے رغبتی کے موضوع پر جو گفتگو کریں گے، ساتھ ہیں ہمارے اختر عطاری بھائی۔ الحمدللہ کرم الحمدللہ۔ اور انہی کے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بزرگ مدنی چینل کے کئی پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور بڑی شاندار ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں، حکیم غزالی بھائی۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کرم۔ میری دوسری جانب مبلغ دعوت اسلامی آصف عطاری بھائی موجود ہیں جو آج اللہ والے پروگرام میں ہمارے ساتھ اولیاء اکرام کی دنیا سے بے رغبتی پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہمیں دیں گے کہ ہمیں دنیا میں تو رہنا ہے لیکن کس انداز سے اولیاء اللہ والے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ والے
اور موضوع ہے اولیاء اکرام کی دنیا سے بے رغبتی۔ جب یہ بات یا یوں کہیے کہ یہ الفاظ کان میں آتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی، تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دنیا کے سارے معاملات سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے، یوں ہی دنیا گزاری جائے، یا پھر دنیا کے سارے شعبوں میں کام کرتے ہوئے بھی جو ہمیں ضروریات پڑتی ہیں ان سارے شعبوں میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں وقت گزارتے ہوئے کس طرح آخرت کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی جو بے رغبتی ہے، اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید دنیا سے ہمیں کٹ جانا پڑے گا، اللہ دنیا سے دور ہونا پڑے گا، بے رغبت ہو جائے گا آدمی۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو پروگرام میں اولیاء اکرام کی دنیا سے بے رغبتی یہ سنیں گے، اور اس پر بڑی پیاری باتیں انشاءاللہ مبلغین سے سنیں گے کہ دنیا سے بے رغبتی کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی نا تو یقین جانیے دنیا ہماری آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ بن جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اختر بھائی، یہ جو بات ہوتی ہے عام طور پر، اور یقیناً ذہن آدمی کا دوڑتا ہے کہ بھئی دنیا سے بے رغبتی، تو پھر یہی بات آتی ہے کہ شاید ساری چیزیں دنیا کی چھوڑ دی جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھائیں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ بھئی اصل اس کا فائدہ بھی کیا ہوگا، اور کیا چیزیں اختیار کی جائیں جس کو کہا جائے گا بھئی دنیا سے بے رغبتی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور ہم خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں دنیا کی بے رغبتی ہے کیا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب مال کو ضائع کر دیا جائے یا حلال کو حرام قرار دیا جائے، بلکہ اصل زہد یہ ہے، زہد جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی، تو اصل زہد یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ میں موجود چیز سے زیادہ اعتماد اللہ کے پاس جو موجود خزانے ہیں اس پر کرے۔ اللہ، یہ ہے زہد۔ بہت ہی ہے۔ میرے پاس کروڑوں کا بیلنس پڑا ہوا ہے، مجھے اس کی نہیں ہے۔ میرے رب نے جو عطا کیا ہے، جو اس کے پاس میرے لیے، میرا جو مقام ہے، میرا جو اجر ہے، وہ اس پہ اعتماد کر۔ یہی حقیقی توکل اور سکون قلب ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی مال کو ضائع کر دینے اور حلال کو حرام کر دینے کا نام نہیں، بلکہ دنیا سے کنارہ کشی تو یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ کریم کے پاس ہے۔ اللہ، امام ابن جوزی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کبھی تندرست ہوتا ہے مگر مال کمانے میں مشغولیت کی بنا پر فارغ نہیں ہوتا، اور کبھی خوشحال ہوتا ہے لیکن تندرست نہیں رہتا۔ پس جب تندرست اور فارغ ہو اور طاعت کی بجائے سستی غالب آ جائے تو ایسا شخص پھر خسارے میں رہتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں ایسی تجارت موجود ہے جس کا نفع آخرت میں ملے گا۔ وہ شخص قابل رشک ہے جو اپنی صحت اور فراغت کو اللہ پاک کی بندگی و اطاعت میں گزارے۔ تو جس نے اپنی صحت و فراغت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ضائع کر دیا وہ دھوکے میں رہا، کیونکہ فراغت کے بعد مشغولیت اور صحت کے بعد بیماری آ گھیر لیتی ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر بڑھاپا ہی کافی ہے۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، کیسی پیاری بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ اصل جو قابل رشک ہے وہ وہی بندہ ہے جس کی صحت بھی اچھی ہے، فراغت بھی ہے، وہ ان دونوں سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ گیا ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجئے کہ اگر میں اسے انجام دوں تو اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ تو بھائی لوگ اس پر بہت سارے کام کر کیا کچھ نہیں کرتے، لوگ مجھ سے خوش رہیں، لوگ مجھ سے راضی رہیں۔ تو کیسا پیارا نسخہ نبی پاک عطا فرما رہے ہیں۔
ایسا پیارا سوال اور اس سے پیارا جواب نبی کیا پاک بات ہے، کے علاوہ اور کون دے سکتا؟ کون دے سکتا ہے؟ کیا بات! یا رسول اللہ، میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجئے کہ اگر میں اسے انجام دوں تو اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی کر تو تجھے اللہ پسند فرمائے گا۔ سبحان اللہ! دنیا سے بے رغبتی کر تو اللہ تجھے پسند فرمائے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ تجھے چاہنے لگیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اصل معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زبردست بات ہے۔ گفتگو سے مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں کہ دنیا کے سارے معاملات سے اپنے آپ کو آدمی فارغ کر لے، بلکہ بے رغبتی یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات میں اللہ پاک کی ذات پر توکل کرے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے زیادہ جو اس رب کے پاس ہے نا، اس پر یقین رکھے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہے نا وہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ آزمائش ہے تو بھی رب کی طرف سے، خوشحالی کے ایام ہیں تو یہ وہ بھی میرے رب کی عطا ہے، کرم نوازیاں ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، اپنے معاملات سے زیادہ اس طرف نظر رکھیے، انشاءاللہ دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوگی۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زبردست جو ہے وہ ہمیں یوں سمجھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری اور دنیا میں لوگوں کے نزدیک محبوب ہونے کی تیاری کی بات بتائی ہے، اور وہ کیا فرمایا کہ جب تجھے یہ محبوب ہو کہ اللہ تجھے محبوب رکھے تو تو اللہ پاک کے لیے دنیا سے بے رغبتی کر، تجھے اللہ پسند فرمائے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ پاک کی ذات پر توکل کریں، دنیا سے بے رغبتی کی طرف آ جائیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہی خوب بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگوں کے پاس ہے تو اس سے بے رغبت ہو جا، اپنی نظر لوگوں پہ سے ہٹا لیجیے، اللہ پاک کی ذات پر لگائیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ ادھر ادھر کی طرف توجہ کرتے ہیں، خاص دعا کی طرف آئیے، مصلی بچھائیے، وضو کیجئے، اپنے رب کی بارگاہ میں نوافل ادا کیجئے، اور پھر دعا کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ دنیا اور آخرت میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کو کیسے حاصل ہوتی جاتی ہیں، اور کس طرح آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ غزالی بھائی، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اولیاء اکرام کی دنیا سے بے رغبتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دنیا سے بے رغبتی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ بات یہ بالکل واضح ہے، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب دنیا سے بے رغبتی کی بات آتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس تصویر لیں اور کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ کرتے رہیں۔ بہترین عمل ہے، اس سے کوئی کسی کو انکار ہی نہیں ہے۔ صحیح، اللہ کا ذکر جب کیا جائے، جیسا کیا جائے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے جب اخلاص پر ہوتا ہے۔ اب بات یہ کہ جب دنیا میں بندہ آتا ہے، وہ تو آ گیا، ٹھیک ہے، دنیا میں آنا ہماری چاہت تو نہیں تھی، اللہ نے ہمیں بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں امتی بنایا، یہ اللہ کا کتنی بڑی کرم نواز۔ اب دنیا میں جب ہم آ گئے، اب آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند ہونے تک جتنا وقت ہے، جتنے معاملات ہیں، وہ ہمیں دنیا میں کرنے ہیں۔ اب ہم نے بات سنی کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات فرمائے وہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، اگر ہر چیز کے اندر ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا لیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، شریعت مطہرہ پر عمل کر لیں، تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی ہے۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گفتگو فرمائی،
لوگوں کے معاملات کو حل فرمایا، سفر فرمائے، دنیا کے سارے وہ کام کیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا آپ کو حکم فرمایا۔ اگر ہم اپنی لائف میں وہ تمام طریقے کار اپنا لیں تو ہمارا کھانا بھی عبادت، زبردست، ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے، اللہ، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اب سورج ہے، اب سورج کی طرف منہ کر کے جو شخص چلے گا سایہ اس کے پیچھے بھاگے گا، اور جو شخص سورج سے منہ موڑ کے چلے گا سایہ اس کے آگے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم سائے کے آگے، سایہ ہمارے آگے ہے اور ہم چل رہے ہیں تو ہم چلتے رہیں گے، سائے کو پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ، اور جب ہم منہ موڑ لیں گے سورج سے تو سایہ بھی ہم سے منہ موڑ لے گا اور ہم سے دور ہو جائے گا۔ اللہ، تو اسی طریقے سے دنیا سے ہم چاہتے ہیں کہ دور ہوں تو ہم دنیا کو دور رکھیں۔ طریقہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم سنتوں پہ عمل کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کریں۔ کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک دوست وہ مومن ہے جو کم مال کے سبب ہلکے بوجھ والا ہو، اللہ، اسے نماز سے حصہ دیا گیا ہو، اپنے پروردگار کی عبادت اچھے انداز سے کرتا ہو، تنہائی اور پوشیدگی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اللہ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو یعنی شہرت نہ رکھتا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیے جاتے ہوں، اور اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا ہو اور اس پر صبر کرتا ہو۔ اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے ضرب لگاتے ہوئے فرمایا، اللہ، اور اس کی موت جلد واقع ہو جائے، اس پر رونے والے کم ہوں، اللہ، اور اس کا ورثہ کم ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ پر اب بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ عطا نہ فرمایا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر مکے کی وادی کو پیش کیا کہ وہ اسے میرے لیے سونا بنا دے، تو میں نے عرض کی نہیں اے میرے پروردگار، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، یا یہ ارشاد فرمایا 3 دن کھاؤں اور 3 دن بھوکا رہوں، جب بھوکا رہوں تو تیرے حضور گریہ و زاری اور تیرا ذکر کروں، اللہ، اور جب کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد و ثنا بجا لاؤں گا۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا لمحہ ہے اللہ، کہ جس میں اللہ کا شکر ادا نہ ہو رہا ہو، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے بے رغبتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اور یہ گفتگو ہمیں یقیناً راہ ہدایت دے رہا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو رکھنا چاہیے۔ کہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد چیزوں کو چھوڑ دے، شبہات سے بچے اور بقدر ضرورت پر قناعت کرے۔ دنیا سے بے رغبتی کی حقیقت یہ ہے کہ نفس قدرت رکھنے کے باوجود دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ علم دین ایک نور ہے جو دل کو روشن کرتا اور دکھاتا ہے کہ آخرت باقی ہے اور بہتر ہے، سبحان، جبکہ دنیا کی حیثیت موتی کے مقابلے میں کنکری سے بھی کم ہے۔ لہٰذا انسان دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور صرف ضرورت بھر ساتھ رکھے۔ کہ اگر ہمیں کراچی سے لاہور جانا ہے، 3 دن وہاں ٹھہرنا ہے، تو ہم اپنے کپڑے، ضرورت کی چیزیں اسی حساب سے رکھتے ہیں۔ اگر ہم کراچی سے اللہ کرے مدینے کا سفر ہو، جب مدینے جاتے ہیں اور وہاں 10-15 دن 20 دن ہم قیام کرتے ہیں تو وہاں اس کے حساب سے، ضروریات کے حساب سے ہم اپنے سامان کو رکھتے ہیں۔ تو دنیا میں ہمیں جس قدر رہنا ہے ہمیں اسی قدر اس کا انتظام رکھنا ہوگا اور اسی کے مطابق اپنی چیزوں کو سنوارنا بھی ہوگا۔ وہ ناجائز نہیں، جائز چیزوں کو جائز طریقے سے ہم کرتے رہیں گے تو کوئی نہیں۔ ہاں، خواہش نہ رکھے۔ جیسے ایک ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے طمع نہیں، اللہ، طمع نہیں، طمع خواہش نہیں، بہت یہ آج مل جائے وہ مل جائے، جمع نہیں، آ جائے تو جمع نہیں۔
اور اگر کوئی دے دے تو منع نہیں. مانا نہیں. کیا بات. اور یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ میں دیکھی ہیں کہ آپ نے اپنا وقت جتنا بھی گزارا، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس میں یقیناً وہ وقت ہے کہ جو دنیا سے بالکل بے رغبت ہے، لیکن دنیا ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے. ساری دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں عطار کا چرچا ہے. یہ کس لیے کہ دنیا سے بے رغبتی پر ہے، دنیا کو چھوڑنے پر ہے، لیکن دنیا میں ہے. اللہ اللہ. دنیا کو چھوڑا ہوا ہے، دنیا میں ہے، دنیا کے سارے معاملات کر رہے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. غزالی بھائی آپ نے دادا پیر صاحب کی بات کر دی ہے، مدینے کی یاد دلا دی ہے، تو آئیے مدینے کا کلام بھی سن لیتے ہیں. فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، ہاں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھر
حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں ہاں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہاں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے تجھے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ غزالی بھائی آپ نے زبردست دنیا کی بے رغبتی کی تعریف بیان کی اور یہ سمجھنے والی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد چیزوں کو چھوڑ دے یہ سمجھیں یعنی ہم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں کوشش تو کرتے ہیں کہ یار دنیا سے کی طرف جو ہے وہ کم ہی جائیں لیکن پھر ساتھ ساتھ جب یہ خیال آتا ہے کہ بھئی کتنا کم جائیں کس چیز کو چھوڑیں اور کس چیز کو پائیں
تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور بہت زبردست ہے، یوں سمجھیے سمجھنے کی بات ہے، اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں کہ دنیا سے بے رغبتی جو اولیاء اکرام نے کا انداز رہا ہے، اللہ والوں کا انداز ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کا انداز یہی ہے کہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہے۔ اچھا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے کہ دنیا پوری ان کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے دل ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اور یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان ضرورت سے زائد چیزوں کو چھوڑ دے، پھر ساتھ کیا ہے، شبہات سے بچے اور بقدر ضرورت پر قناعت کرے، جو ہے اس کو دیکھے اور بضرورت پہ قناعت کرے۔ دنیا سے بے رغبتی کی حقیقت یہ ہے کہ نفس قدرت رکھنے کے باوجود دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز تک پہنچنے کی مجھ میں قوت ہی نہیں ہے بھائی، تو اب میں بولوں چھوڑ کے بولوں کہ ٹھیک ہے بھائی میں بہت دور، نہیں، بات مزے کی بات یہ ہے کہ وہ طاقت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو ان تمام بیکار باتوں سے بچائے اور اپنے آپ کو دنیا سے بے رغبت رکھے، دنیا پر فرفتہ نہ ہو۔ اور علم دین ایک نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ آخرت باقی اور بہتر ہے۔ تو ہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اولیاء اکرام کی بے رغبتی، پروگرام ہے اللہ والے، اور جب بات اللہ والوں کی ہو تو پھر صحابہ اکرام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو بتائیے کہ صحابہ اکرام کا انداز زندگی کیا تھا، دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات کریں تو سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کے دوران پانی مانگا، اللہ، تو آپ کو ایک برتن دیا گیا جس میں شہد ملا پانی تھا۔ جب آپ نے اسے منہ کے قریب کیا تو وہ رو پڑے اللہ، اور ارد گرد والوں کو بھی رلایا، اللہ، پھر خاموش ہو گئے، مگر لوگ خاموش نہ ہوئے۔ پھر دوبارہ منہ کی طرف کیا تو رو پڑے، حتیٰ کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آپ سے اس بارے میں سوال بھی نہ کر سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کچھ افاقہ ہوا۔ تب لوگوں نے پوچھا اس رونے پر آپ کو کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ کسی چیز کو ہٹانے لگے اللہ، اور فرمانے لگے مجھ سے ہٹ جا، مجھ سے ہٹ جا، دور ہو جا، حالانکہ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنے آپ سے کوئی چیز ہٹاتے دیکھا، حالانکہ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا یہ دنیا ہے جو متشکل ہو کر آئی، اللہ، تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہٹ جا، تو وہ ہٹ گئی، اور کہا اللہ کی قسم آپ تو مجھ سے بچ گئے۔ اللہ، دنیا کیا کہتی ہے کہ اللہ کی قسم آپ تو مجھ سے بچ گئے، کیا بات، مگر آپ کے بعد والے لوگ نہیں بچ سکے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے مجھے خوف ہوا کہ کہیں دنیا مجھے چمٹ گئی ہے، اللہ، بس یہ ہے جس نے مجھے رلا دیا۔ اللہ، اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا ایک فتنہ ہے جو انسان کے دل سے لپٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی خوف رلا گیا کہ کہیں دنیا دل پر غالب نہ آ جائے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا سے
بے رغبتی اور آخرت کی تیاری ہی میں ہے۔ زبردست آصف بھائی، زبردست۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی کا واقعہ سنایا، اور زبردست ہمارے اسلاف کا انداز زندگی تھا۔ خوف کیفیت ہے، اصل چیز ہے خوف کی کیفیت۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا تو چلنا ہے نا ہمارے ساتھ، دیکھیں دنیا میں آ گئے ہیں تو سارے معاملات ہوں گے، یقیناً وقت گزارنا ہے۔ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے دنیا کے معاملات میں ہمیں مشغولیت رہنی ہے، لیکن ہر بات پر اپنے دل پر اللہ پاک کا خوف طاری رکھیے۔ یعنی کسی کے ساتھ معاملات ہیں تو غور کیجئے کہ کہیں مجھ سے اس کے معاملات میں زیادتی نہ ہو جائے۔ کاروبار کر رہے ہیں تو غور کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت نے جن چیزوں کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے کہیں میں ان میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ ہم اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنے پر ہر معاملے میں خوف خدا کا غلبہ رکھیں، اپنے انداز میں اس بات کو داخل کر لیں، اپنے اندر بٹھا لیں کہ مجھے جو ہے نا ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ یعنی پانی پیش بظاہر تو پانی ہے نا، اور شہد ملا پیش کیا گیا، کیونکہ شہد مل گیا تو اہمیت بڑھ گئی۔ اب وہ جو اہمیت بڑھی نا تو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہیں کہ جو نعمت مل گئی ہے یہ دنیا کی طرف مجھے لے جا رہی ہے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں دنیا کی طرف چلا جاؤں۔ تو یہ جو خوف ہے نا یہ اندر ہونا چاہیے آدمی کے، اور یقیناً جب یہ اندر ہوگا تو دنیا سے بے رغبتی ہوگی، اور وجہ اس کی کیا ہوگی کہ پھر دوسرے مشاغل میں نہیں پڑے گا آدمی۔ یعنی اگر وہ کوئی کام بھی کرے گا نا تو کوشش یہی کرے گا کہ جو بھی کام ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ ہو جائے، اللہ پاک بھی راضی رہے، اس کے حبیب بھی راضی رہے، پھر ساتھ ساتھ اس کی مخلوق بھی راضی رہے، دنیا یوں گزر جائے۔ کیا خیال ہے اختر بھائی کہ آدمی کو دنیا سے بے رغبتی کے لیے نا ان چیزوں پر بڑی توجہ رکھنی چاہیے؟ اور پھر اولیاء اکرام کی سیرت تو ہمیں کیسے کیسے واقعات سے سمجھاتی ہے کہ بھئی دنیا سے بے رغبت رہنا چاہیے۔ وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے نا کہ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب والا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو دل میں نہیں بسا۔ اللہ، مطلب ایک جملے میں بولا اگر آپ کو بات سمجھ میں، دنیا میں رہنا اور ہے، دنیا کو دل میں رکھنا یہ اور ہو جاتا ہے۔ ایسے پانی ہے اور کشتی ہے کہ کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کشتی اوپر ہی رہے، پانی اندر اندر رہے گا۔ پھر کیا بات ہے، کیا بات۔ اب اولیاء کرام جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہی چیز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، کہ دنیا کی بے رغبتی کے متعلق اللہ والے پروگرام میں اللہ والوں نے ہمیں کیا بتایا۔ کیا بتایا۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو دنیا میں سے کچھ حصہ دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ لے لو، اور اس سے دگنی حرص، دگنی مشغولیت اور دگنا غم بھی لے لو۔ اللہ، اور جس کو دنیا میں کوئی نعمت دی جاتی ہے تو اس کی آخرت سے اتنا حصہ کم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، پھر اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا دنیا سے جو بھی لو سوچ سمجھ کر لو، اللہ، بس چاہو تو کم لو اور چاہو تو زیادہ لو۔
مزید ارشاد فرمایا اگر دنیا فنا ہو جانے والے سونے کی بنی ہوتی، بڑی پیاری بات، اللہ، دنیا فنا ہو جانے والے سونے کی بنی ہوئی ہوتی اور آخرت باقی رہ جانے والی مٹی سے، تو پھر بھی ہم پر لازم ہوتا کہ ہم باقی رہنے والے اس ٹھیکرے کو ختم ہو جانے والے سونے پر ترجیح دیں. کیا بات، کیونکہ وہ تو ختم ہو جانا ہے نا، یہ تو پھر بھی کسی نہ کسی کام آ جائے گا. تو اے لوگوں، پھر ہم نے کیوں کر باقی رہنے والے سونے یعنی آخرت کے مقابلے میں فنا ہونے والی دنیا کو اختیار کر رکھا ہے. اللہ، یعنی اتنی پیاری بات سمجھا رہے کہ آخرت بالفرض اگر دنیا سونے کی ہوتی، آخرت مٹی کی ہوتی ہے تو بھی ہم مٹی کو لیتے کیونکہ یہ فنا ہو جائے گی، اور آخرت تو ہے ہی سونے کی اور دنیا ہے مٹی کی. تو پھر کیا عقل کا تقاضا ہے کہ سونے کے بدلے مٹی کو لیا جائے، خاک ہی خاک ہو جائے سارا. حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، یقیناً دنیا ایک گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں، پس اس گہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا سفینہ خوف خدا ہو. اللہ، اللہ اکبر. خوف خدا ہوگا تو ہی تو زہد اختیار کرے گا، تو ہی تو دنیا سے کنارہ کشی کرے گا، تو ہی تو آخرت کو پیش نظر رکھے گا. تو گہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا سفینہ یہ خوف خدا ہونا چاہیے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید یہ نصیحت بھی فرمائی، اے میرے بیٹے، دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈال. اللہ اکبر. یعنی اس کو کہا جائے نا، خیر اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی ہو، بڑوں کی باتیں بڑی ہیں. امیر اہل سنت شیخ طریقت مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ برکت ویسے ہی بزرگوں کے ساتھ اللہ ہے نا، اور ان کی باتوں میں ہی ہے زیادہ، بے شک، عمل میں بھی کردار میں بھی. آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے، دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈال، دونوں سے فائدہ اٹھائے گا، اللہ، دونوں سے نفع پائے گا. اور اگر آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالا تو دونوں میں نقصان پائے گا. اللہ، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. اگر آپ کی بات کو اختر بھائی آسان کر کے یوں سمجھا جائے کہ جب آپ کی کوئی بھی کام میں آپ کو یہ محسوس ہونا کہ میں شریعت سے ہٹ کر کام کر رہا ہوں، اللہ اکبر. تو یقیناً اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، اب کاروبار کرتے وقت ایسا وقت آ گیا کہ مال دیتے وقت اس کو یہ لگتا ہے کہ یار دھوکہ دوں گا تو بڑھ جائے گا، اللہ اکبر. اللہ تو اس وقت خوف ہو اور دنیا کو چھوڑ دے. بظاہر دنیا بڑھ رہی ہے نا، مال بڑھ رہا ہے تو دنیا بڑھ رہی ہے اس کے لیے، تو اس وقت آخرت کو ترجیح دے. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں، کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں، کانپتا یا الہی. زبردست زبردست، کیا بات. یہ حقیقت مدنی چینل کے ناظرین کہ ایسے علامات پر نا خوف خدا بھی غالب ہو اور دنیا سے بے رغبتی بھی ہو. یعنی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کبھی کبھی تعلقات میں ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ آدمی اس طرف جاتا ہے. مثال لے لیجئے، گھر میں وراثت کا معاملہ آ گیا تو ہم نے دیکھا کہ بہن بھائی آپس میں مال کے پیچھے ایسے لڑ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی کسی کے مال پر جو قبضہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ڈرے کہ یار یہ وقتی طور پر مجھے مل رہا ہے لیکن خسارہ تو آخرت کا ہے. اللہ بظاہر دنیا بڑھ جائے گی، میرے پاس یوں کہیے کہ مال آنے پر میرا اسٹیٹس بڑھ جائے گا، اونچا ہو جائے گا، لیکن میری آخرت کا نقصان ہو جائے گا. تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا ہی مصروف رکھیں جتنا آخرت کا فائدہ ہو سکتا ہے.
یہ بہت اہم سی بات ہے۔ اور جو ہمارے جو ہے اختر بھائی بات کر رہے تھے، بڑا زبردست حکیم لقمان کا قول، اپنے بیٹے کی جو نصیحت تھی نا اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ دنیا کو جو ہے نا وہ آخرت کے لیے نہ بیچ، ورنہ برباد ہو جائے گا، ہے نا۔ آخرت کو بیچے جا رہا ہے تو دنیا کو بڑھانے کے چکر میں۔ اچھا ہم بھی یہ دیکھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کئی شعبے پہ آپ غور کریں نا زندگی کے جو ہم گزار رہے ہیں، دوست کے ساتھ دوستی کے معاملات میں آ جائیں تو کہیں ہم جو ہے اس کے ساتھ ایسا دغا کر جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ زندگی بھر جو ہے وہ دوست بنانے سے ہی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے تو ایسا کر دیا۔ تو اس وقت جب آپ کو لگے کہ یار یہاں جا کر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو روک لیجئے اور دنیا سے بے رغبت ہو جائیے۔ یہ ہے اس وقت دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، اپنے آپ کو آخرت کی طرف لے جانا کہ مجھے اس میں آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے، مسلمان کو دھوکہ دینے کے سبب، مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کے سبب۔ یہی معاملہ اپنے گھر کے معاملات پر ہے۔ جب آپ کی وراثت کے معاملات آئیں تو اس پر غور کیجئے کہ کہیں مجھ سے کسی بہن کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی بھائی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی طرح تعلقات میں آئیے تو پڑوسیوں کے حقوق پر آ جائیے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پہ آ جائیے۔ ہمارے وہاں عام طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دنیا کے اسٹیٹس کے پیچھے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غزالی بھائی موضوع چل رہا ہے اولیاء اکرام کی جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی، تو کیا انداز تھا ہمارے بزرگوں کا دنیا سے بے رغبتی کا، اور انہوں نے اس بارے میں ہمیں کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں؟ شہنشاہ اولیاء غوث العظم رضی اللہ تعالی سبحان اللہ، اور جن کا مہینہ ہے شمار کیا جاتا ہے۔ میرے نا بھی غزالی بھائی آ رہا تھا ذہن میں کہ غوث پاک کے بھی کئی فرامین ایسے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی کی طرف ہیں اور دنیا سے اپنے آپ کو نا دنیا کی محبت میں مبتلا نہ کرنے کے بارے میں سمجھایا ہے۔ بزرگ ہمارے بڑے ہیں تو سمجھایا کہ بھائی دیکھو اپنے آپ اپنی آخرت کی، تو آ رہا تھا اور آپ نے وہ کہتے نا جو دل کی بات جان لے۔ سبحان اب غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے شہنشاہ ہیں، سبحان اللہ، سردار اولیاء ہیں۔ اب یہاں جیسے ہم بات کر رہے ہیں دنیا سے بے رغبتی، اور اس میں ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ماشاءاللہ وضاحت ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا میں ہمیں جتنا رہنا ہے ہمیں اتنا ہی اسے لینا ہے، اور اس میں اللہ رسول کی جو خوشنودی سامنے ہو۔ اس کو مزید آسان اس طریقے سے کر دیا امیر اہل سنت نے کہ دنیا وہ ہے، مختلف قولوں کو سامنے رکھ کے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا وہ ہے کہ جو اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر رہی ہے۔ اللہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے اور وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی تو وہ دنیا نہیں ہے۔ اللہ، تو اب غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جو یقیناً ولیوں کے سردار ہیں، اور سارے اولیاء جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اپنی گردن نیاز جھکاتے ہیں۔ اللہ، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ کار جب میں نے پڑھا تو پہلے تو سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب غور کیا اور سارے حالات و واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ کو دیکھا تو سمجھ آ گیا ماشاء کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عالی شان لباس پہنا، اللہ، بہت عالی شان، اس وقت کے حساب سے بہت قیمتی لباس، اور آپ خطبے کے لیے، خطاب کے لیے، بیان کے لیے تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو آپ کے یہاں سامنے ایک ٹاٹ کا پیس لگا ہوا تھا۔ اللہ، تو جب آپ فارغ ہوئے تو مریدین نے، چاہنے والوں نے عرض کی حضور اتنا عالی شان کپڑا آپ نے زیب تن فرمایا، اور یہ ایک کپڑا سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہے اللہ، اور یہ اپنے نفس کے لیے ہے، اللہ، تاکہ میں اپنے نفس کو بتا سکوں کہ اصل ٹھکانہ یہی ہے، اصل چیز یہی ہے کہ یہ جتنا بھی لباس ہے موت کے وقت جو سب اتار دیا جائے گا، اور حقیقت حال یہی ہے ہم کتنا قیمتی لباس کیوں نہ پہن لیں، ہمارا کتنا قیمتی گھر کیوں نہ ہو، ہمارا لباس بھی اتار دیا جائے گا اور ہمیں عالی شان محلوں سے نکال کر 2 گز زمین کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں در حقیقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت چیز کیا ہے۔ اللہ، ہم دنیا میں رہ کے دنیا کی چیز استعمال کریں لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہی چیز جو ہے اصل ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ غزالی بھائی بات کی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال اور ان کے حالات پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب کا پرومو بھی ہے، غوث پاک کے حالات،
تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے 11ویں شریف کے موقع پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات پر مشتمل ایک زبردست کتاب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے حالات، جس میں آپ پڑھ سکیں گے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی بشارتیں، غوث کسے کہتے ہیں، وقت ولادت کرامت کا ظہور، ایک آیت کے 40 معانی بیان کرنا، ایک جن کی توبہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ تو پھر ابھی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے اسے ہدیتاً طلب کیجئے یا آن لائن آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ مکتبۃ المدینہ۔ غوث پاک کے حالات، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، شائع کی ہے مکتبۃ المدینہ نے، اور 106 پیجز ہیں اس کے، اور 100 روپے ہدیہ ہے، یعنی آپ 100 روپے میں یہ خرید فرما سکتے ہیں، اور زبردست معلوماتی کتاب ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر بھی ہے، اور پھر آپ نے وہ جو ہے نا تفسیر فرمائی تو 40 ایک ہی آیت مبارک 40 باتیں بیان فرما دی، کیا کمال کی بات ہے۔ یعنی آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ جہاں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پتہ چلیں گے، وہاں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد دنیا و آخرت کی بہت سارے معاملات میں آپ بہتری لا سکتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر یہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیے۔ 106 صفحات اور 100 روپے کی کتاب ہے، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اگر دیکھا جائے تو زبردست جو ہے وہ کہتے ہیں کم خرچے میں بہترین منافع ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اولیاء اکرام کا انداز دنیا سے بے رغبتی کا کیا رہا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، بے شک دنیا پھسلنے کی جگہ اور ذلت کا گھر ہے، اللہ اس کو آباد کرنے والے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ اس میں رہنے والے قبروں کی طرف جانے والے ہیں، اس کا شیرازہ بکھرنے پر موقوف ہے، اس کی مالداری غربت میں بدل جاتی ہے، اس کے دولت مند تنگ دست ہو جاتے ہیں اور تنگ دست دولت مند بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی عطا کردہ رزق پر راضی رہو، باقی رہنے والے گھر یعنی جنت سے فنا ہونے والے گھر یعنی دنیا کے لیے پیشگی وصول نہ کر، تیری زندگی زائل ہو جانے والے سائے اور گرنے والے دیوار کی طرح ہے، بس اچھے عمل زیادہ کرو اور امیدیں کم رکھو۔ کہ انسان کی جو امیدیں ہیں نا، در حقیقت دنیا کی طرف رغبت کرنے میں، دنیا میں غرق ہونے میں یہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ انسان جتنی امیدیں اپنی بڑھاتا ہے اور اتنے ہی دنیا کے اندر غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا خاص طور پہ جو ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ جو عمر بڑھتی ہے اور امید بڑھتی چلی، تو اب ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ جو بزرگ حضرات ہیں، بڑی عمر کے حضرات ہیں، ان کی عمر بڑھ رہی ہے، تو اب یہ یقیناً ایک فطری تقاضا نظر آ رہا ہے کہ ہماری امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور یہی دعوت اسلامی بتاتی ہے، یہی ہمیں مدنی چینل ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی ہمارا پروگرام بھی سکھانے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں کہ ہم اپنی امیدوں کو کنٹرول کریں۔ اس سے پہلے کہ ہماری سانس بند ہو، ہماری آنکھ بند ہو، ہم اگر اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہوں گے، اللہ نے چاہا اس کے حبیب کے صدقے میں ہم کامیاب اپنا وقت گزاریں گے۔ غزالی بھائی، امام شافعی سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر آقا تیری سنتوں پہ چل کر، میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی
سبحان اللہ. سبحان اللہ. غزالی بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی نا بڑی یعنی کمال بات کی کہ ہم نے یہ دیکھا, اچھا ہم نے واقعی میں دیکھا دنیا میں کہ ایک کے پاس مال ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بیچارہ جو ہے مفلوج الحال ہو جاتا ہے. کیسا حال اس کا ہو جاتا ہے؟ زلزلہ جب آیا تو آزاد کشمیر کا قرآن, یعنی جب لوگ لائن میں کھڑے ہو کر وہ خیرات لے رہے تھے, ایک صاحب تھے وہ بہت رو رہے تھے. وہ پوچھا اتنا کیوں رونے؟ بولا حیرت ہے کہ نا سونے سے پہلے میں دینے والا تھا, اللہ سب تباہ ہو گیا, صبح اٹھوں تو میں لینے والا ہوں. اللہ یہ ہے دنیا, دنیا یہ ہے. اللہ. ہمارے بہت پرانے ایک اسلامی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ جب ایک ملک میں ان کی رہائش تھی, وہاں کاروبار کے لیے گئے تھے, تو وہاں حالات خراب ہوئے, جنگی حالات ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو پاکستانی لحاظ سے کروڑوں اور اربوں پتی تھے, وہ روٹی لینے کی, ایک روٹی لینے کے لیے نا ریگستان میں لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. صحیح بات. یعنی اصل مسئلہ یہ ہے غزالی بھائی کہ یہ تو دنیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا کے پیچھے میں کیا بگاڑ پیدا کر رہا ہوں اپنی آخرت کا. سب سے بڑا ہم جو مدنی چینل کے ناظرین اس پروگرام کے ذریعے بھی, اور مدنی چینل جو بات ہم کو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہی سمجھانا چاہتا ہے دنیا عارضی ہے, ہم نے اس سے چلا جانا ہے. یعنی کہ کتنے بھی اچھے محلات بنا لیں, کتنے بھی اچھے لباس پہن لیں, کتنی بھی اچھی سواریاں رکھ لیں, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت. ایک دن مر جانا ہے نا. تو آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو بس جب بھی یہ بات آئے نا کسی کے بھی حقوق کی, اس طرف توجہ کریں کہ دنیا سے بے رغبتی کا انداز یہی ہے کہ خوف خدا طاری رہے. اور بڑی پیاری بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ باقی رہنے والا گھر جنت ہے, فنا ہونے والی دنیا ہے. جنت پانے کے والے کام کریں, دنیا تو گزاری جانی ہے. مزید اولیاء اکرام کی کیا رہنمائیاں ہیں اس حوالے سے ہماری؟ اس میں ایک بات جو ابھی چل رہی ہے, اس میں ایک بات یاد آ رہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو مالدار ترین صحابہ کرام میں جن کا شمار ہے. بے شک. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے غافل نہیں ہے. ایک جبھی تو ابھی اہل سنت نعرہ لگایا نا, ہر صحابی نبی جنتی جنت. کیا بات. تو اب وہ صحابی ہیں, سب کچھ ہیں, اور دنیا کی بظاہر جو مالیت کہلاتی ہے وہ کما بھی رہے ہیں, لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. غزالی بھائی آپ کے اس بات سے یہ بات مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو دنیا میں غرق ہوا ہے. اصل تعلق یہاں سے ہے کہ وہ جو اختر بھائی نے بڑی پیاری بات کی تھی, کشتی چلتی پانی پہ, لیکن اگر پانی اس کے اندر آ جائے نا پھر مسئلہ ہے. جب تک وہ پانی کے اوپر ہے تو مدینہ مدینہ ہے. تو یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ دنیا میں ہمیں نا ٹھیک ہے مال ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, دینے کے قابل کیا ہے. اچھا نہیں ہوگا تو غربا کی مدد کیسے ہوگی بھائی؟ تو یہ تو ہونا چاہیے, لیکن آپ کا دل اس کی طرف نہیں لگنا چاہیے, آپ کا دل اس میں غرق نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بے رغبتی یہ ہے کہ آپ مال کے پیچھے اپنے رشتے خراب نہیں کریں. آپ کی بے رغبتی یہ ہے کہ آپ مال کے پیچھے دنیا کی خاطر کسی کو دھوکہ نہ دیں. یہ ہے اصل بے رغبتی. یعنی آپ مال کمائیں, حلال ذرائع, لاکھوں اربوں خربوں کے مالک بن جائیں, اللہ آپ کو دے. ہم تو دعا کرتے ہیں ہر مسلمان خوب پھلے پھولے, لیکن جو شریعت نے حکم فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارے. اب یہ جو ہے نا وضو کے بعد یہ حدیث پاک اب اگر سمجھے نا زیادہ سمجھ میں آئے گی. ہم نے شروع میں سنی تھی کہ اصل میں دنیا سے بے رغبتی کا مطلب کیا ہے نا, کہ دنیا سے بے رغبتی مال کو ضائع کر دینے اور حلال کو حرام کر دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ دنیا سے کنارہ کشی تو یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ کریم کے پاس ہے. یہ ہے سر. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں کوہ لبیبان جنگل سے گزر رہا تاکہ مجھے آواز آئی, اور اس آواز میں اتنا درد تھا کہ میں تڑپ اٹھا, میں آواز کے پیچھے پیچھے ہو گیا. غار میں ایک جوان تھا, میں نے دیکھا تو وہ آواز دیتا تھا, مولا پاک ہے تو جس نے عقل مندوں کو وادی توکل کا سفر عطا کیا. مولا پاک ہے تو, کچھ تیرے بندے ایسے ہیں جن کے دلوں میں تو نے عشق کی آگ جلائی ہے,
کہ وہ تیرے عشق کی شدت سے ملکوت کی سیر کرتے ہیں، تیرے تعلق کے واسطے سے جبروت کے پردے میں جو پوشیدہ ہے اس کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہے تو، تیرے عاشق بندے تیری رحمت کے غار میں پناہ گزین رہتے ہیں، تیرے ہاتھ سے تیری محبت کے جام لے کر پیتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کو طور پہاڑ پر دیکھا، ہم نے دیکھا نفل پڑھتے تو نفل پڑھنے لگ جاتا، ہم علمی مذاکرے کرتے، علمی گفتگو کرتے تو گوشے میں بیٹھ کر اسے سنتا رہتا۔ مجلس میں کسی نے پوچھا معرفت کیا ہے، معرفت پر گفتگو ہو چکی، اس جوان کی آنکھیں بھر آئیں، اللہ اس نے آہ بھری، منہ سے سانس نکالی، سامنے جتنا سبزہ تھا وہ سارا جل گیا اور وہ ہوا چلا گیا۔ اللہ یہ اس کے اندر جلائی ہوئی وہ آگ تھی اللہ کے عشق کی، اللہ کی محبت کی، کہ در حقیقت اس نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ترک کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل کی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ میں ہی نہیں تھا، اور اس کی درجات اور اس کی جو کہہ لیجیے کیفیت ایسی بلند تھی کہ وہ سامنے ہرا بھرا چیز بھی کیا اس کی آہ سے ٹھہرتا۔ اللہ تو در حقیقت بات یہی ہے عرفان بھائی کہ اگر ہم جب دنیا میں موجود ہیں، اگر کیا موجود ہیں ہم، اور جب تک موجود ہیں ہمیں یہاں رہنا ہے، اب ہم جب ہی جائیں گے جب اللہ نے ہمارا وقت مقرر جو کیا ہے اس دنیا سے جانے کا، اب اس میں ہمیں وہ کرنا ہے کہ جسے کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اگر ہم ان کاموں میں لگ گئے جسے کرنے کا منع ہے تو یقیناً وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز، اب یہ موبائل ہی ہے، موبائل اگر ہمارے کام کا نہیں تو ہم اس کو ڈال دیتے ہیں ایک طرف، یعنی اس کی اسکرین بھی ٹوٹ گئی، اس کی بیٹری بھی چلی گئی، اب یہ صرف ایک لوہے کا ایک طریقے کی پیس ہے خالی، اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، تو اب ہم اس کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹور میں ڈال دیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 5-6 فٹ کا بندہ اللہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، تو جب یہ بندہ جب اس معاملات سے ہٹ جائے گا، دنیا میں مشغول ہو جائے گا، تو کیا یہ خیر کی جگہ پہ رہے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کا قانون ہے، تو لہٰذا وہ پھر کونے کھانچے میں جسے ہم کہہ لیجیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں ہمیں رکھے، آمین۔ لیکن کچھ اصول اور قانون ہمیں دیے گئے، بے شک، ہم اس پہ رہیں گے، اس کو اپنائیں گے، اور یہی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی کے ہم پابند ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ زبردست، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مبلغین ہمارے گفتگو کر رہے ہیں اور بڑی زبردست شاندار گفتگو اس وقت چل رہی ہے۔ اولیاء اکرام کی دنیا سے بے رغبتی، انداز کیا ہے، کس طرح ہے، آپ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہوں لیکن دنیا سے اپنا حصہ بھی لیتے رہیں جو لینے جیسا ہے۔ عمر بڑھ چکی ہے، جی مال بھی آ گیا ہے، اب بات ہو رہی ہے دنیا سے بے رغبتی کی، تو اب کیا کرے آدمی؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ یار مال میں نے تو بہت بنا لیا ہے، بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن عمر بڑھ گئی ہے، یقیناً موت کی طرف جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار دنیا سے تو بے رغبتی ہونی چاہیے، کیا یہ مال جو کما لیا یہ غلط کیا ہے یا یہ بھی صحیح ہے؟ دیکھیں عرفان بھائی، بغیر کسی نیک ارادے کے اللہ محض مال کی کثرت اور لمبی عمر کی حرص نہیں کرنی چاہیے، اللہ، کیونکہ مسلسل گناہوں میں بسر کی گئی طویل عمر کوئی فائدہ نہیں دیتی، اللہ، جیسا کہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے کاموں میں خرچ کیے بغیر مال کی کثرت کوئی نفع نہیں دیتی۔ اللہ، ہاں، لمبی عمر کا اطاعت الہی میں گزارنا ضرور نفع دے گا، اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کی گئی تو دولت کی کثرت بھی نفع دیتی ہے، واہ واہ، زبردست، جبکہ عمر کا لمبا ہونا اور مال کی کثرت اس وقت مذموم ہے جب ان دونوں کو نیکی کاموں میں صرف نہ کیا جائے۔ زبردست، آپ نے بڑی زبردست بات آصف بھائی ہمیں سمجھائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین جن کے پاس مال آ بھی گیا ہے نا، اور اللہ کرے کہ وہ جن ذرائع سے آنے کا حکم ہے انہی ذرائع سے آیا ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ دنیا میں جو ہے مال کمانے کے بعد آزمائش میں نہیں، بلکہ اس کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا تو نفع ہی دے گا انشاءاللہ۔ یہ زبردست۔
جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. اللہ اکبر. نمبر ایک لمبی امیدیں، لمبی امیدیں وہ باندھتا رہے گا. اور نمبر دو دنیا کی محبت. اللہ. اور ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی ہیں. نمبر ایک مال کی محبت اور نمبر دو لمبی عمر کی خواہش. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معلوم ہوا انسان جو بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں اس کے دل میں جڑ پکڑتی جاتی ہیں. یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دل کو دنیا کی لالچ سے پاک رکھنا اور آخرت کی تیاری پر توجہ دینا ہی اصل کامیابی ہے. پیش یہ ہے آدمی لمبی امید کی طرف ہے. توبہ کے معاملے میں آ جائیں آپ تو آدمی بولتا ہے یار ابھی تو زندگی کی بہت بہاریں باقی ہیں. آپ اس کو کہیں کہ یار اللہ کی راہ میں وقت لگائیں، آپ اللہ کی راہ میں وقت دیں، آپ مدنی قافلے کے مسافر ہو جاؤں یار ابھی تھوڑا سا بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لوں پھر نکلوں گا. تو ان چیزوں کو مدنی چینل کے ناظرین سمجھنا چاہیے. آصف بھائی بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ یار دنیا کی محبت یہ آدمی کو نا کئی جگہ پر بولتے ہیں نا، یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوا پھنسا دیتی ہے، آخرت کی تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ آدمی لمبی امید میں لگا پڑا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے یہ بگڑ گیا یہ صحیح کر لوں گا ابھی تو بہت ٹائم ہے. تو یہ جو لمبی امید ہے نا یہ آدمی کی آخرت کو برباد کرتی ہے. آپ نے بھی ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ مال جو آیا ہے وہ حلال ذریعے سے آیا ہے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں کہ ہمارے دل بہت زیادہ غافل ہیں حقیقت میں کہ ہم مال کماتے وقت تو یقیناً کوشش کر لیتے ہیں کہ حرام سے نہ کمائیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا مال خرچ کرتے وقت اللہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ حلال جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں یا ہم حرام جگہ. مثال کے طور پہ شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، شادیوں میں وہ کچھ اخراجات ہو رہے ہیں، وہ کچھ رسم و رواج ہو رہے ہیں کہ جو حلال کمایا ہوا ہے، محنت سے کمایا ہوا ہے. اچھا ہر شخص سمجھتا ہے جو محنت سے کمایا ہوا حلال ہے، ایسا نہیں ہے. یقیناً حلال کے ایک اپنے اصول طریقے ہیں، ورنہ محنت دیکھیں تو چور سے بڑھ کر محنت کون کر رہا ہے؟ اللہ. لیکن خالی محنت تو حلال نہیں ہوتا نا، جو اصول ہیں شریعت کے اس کے مطابق جو ہے کمائے گئے حلال، لیکن وہ حلال کمایا ہوا ہم حرام جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ. حتیٰ کہ موت میت ہو جاتی ہے تو وہاں بھی ہم جائز ناجائز کی جو ہے نا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. خیال نہیں کرتے. لباس میں ہم دیکھ لیں، لباس کیا ہمارے گھروں کے اندر بالخصوص ہماری خواتین کے جو لباس ہیں کیا وہ جائز طریقے کے ہیں؟ کمایا تو آپ نے حلال سے، بالکل محنت سے کمایا، بالکل جائز کمایا تھا، لیکن خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ اسی طرح اور بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر ہم دیکھیں تو خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک کا مفہوم اس میں یہ بھی ہے نا، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، یہ بھی پوچھا ہے کہاں خرچ کیا. دونوں طرف سے جو نا معاملات ہے. ایک عرفان بھائی آپ کی اجازت سے عرض کروں، جب بھی یہ موضوع لے کے چلتے ہیں نا، دنیا کی کنارہ کشی ہو، زہد ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، تو ذہن میں کیا یہ نہیں آتا کہ جو اللہ والے ہیں، ہمارا پروگرام کا نام ہے، تو یہ سارے پہلے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں
کتنی محنت کرتے تھے ریاضت اور یا مجاہدے. اللہ کی رضا. سیدی غوث اعظم 25 سال تک یعنی کس قدر ریاضت کرتے رہے, مجاہدے کرتے رہے, حتیٰ کہ شدید بھوک مطلب ستا دی تو ہے نا دریا کے کنارے آتے, وہ جو خود رو گھاس ہوتی ہے وہ کھائیں. اچھا آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے پڑھا, جب یہ دیکھا کہ وہ گھاس کھانے کچھ اور فقراء آئے ہوئے ہیں, آپ ان پہ بھی وہ اثار کر دیتے, وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے. تو پھر یہ سارے معاملات کیسے کرتے تھے؟ یعنی ان کی تیاری ہوتی تھی, ان کو چلہ کشی ہوتی تھی, ان کی ریاضتیں مجاہدے جو شیخ کی نگرانی میں ہوتی تھی. تو اب کہاں ہے؟ تو یہ بات ہے کہ الحمدللہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس ستار صاحب قادری بانی دعوت اسلامی پر, کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ تمام ریاضتیں مجاہدات آج بھی ہو سکتی. الحمدللہ. جنگل کٹ گئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ریاضت نہیں ہوگی. اور ریاضت نام ہے دل کا, کہ آپ کا دل کتنا اس میں حاضر ہے. اگر نیک اعمال پر عمل کیا جائے, آپ یقین کریں ہے نا, جو ہمیں اصلاح اعمال کا رسالہ دیا گیا ہے, اسی پہ دیکھے اگر بندہ بیٹھ کے شروع میں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا. یہی مجاہدہ ہے, یہی ریاضت ہے. اور کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے, میں نے کسی پروگرام میں عرض بھی کیا تھا کہ پنجاب کے ایک عالم صاحب نے یہ جملہ کہا تھا, یہ شیخ طریقت کے جو مجاہدات ہیں, جو امیر سنت کو اسلامی بھائیوں صحبت دی ہے, جو برکتیں دی ہیں, جو شیخ طریقت بھی تو ہے نا, صرف امیر اہل سنت تو نہیں, شیخ طریقت کا ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی آپ کو یہ نوجوانوں کا اسلاف کا نظر آ رہا ہے نا معاملہ, یہ برکتیں نظر آ رہی ہیں, کہا کہ یہ ان کے امیر اہل سنت شیخ طریقت کی نگاہ کرم کے فیض آثار کا نتیجہ. الف چمبے میرے من وچ مرشد اندر مشک مچایا امیر سنت کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے. یعنی ایک وہ تو کسی ایک عالم فاضل کتاب پر تقریر لکھ رہے تھے کہ ایسے کئی جو ہے نا ذرے آفتاب بننے اور کئی قطرے دریا بننے کو مچل رہے. الحمدللہ شرط یہ ہے کہ اپنا حصہ لیا جائے, اس کو دیا جائے. اور یہ ساری ریاضتیں مجاہدے گویا وہ اس نیک اعمال کے اندر ہے, مدنی چینل کے ساتھ ہے, مدنی مذاکرے کے اندر ہے, اور سچی بات ہے دعوت اسلامی کے دین ماحول میں. دل نہیں چاہ رہے مدنی مذاکرہ دیکھنے کو, دل نہیں چاہ رہے مدنی چینل دیکھنے کو, دل نہیں چاہ رہے کتاب پڑھنے کو. یہی تو ریاضت ہے, یہ نہیں پڑھنا ہے. اور دیکھو یہ ساری چیزیں نا اس میں لکھی ہوئی ہیں. اللہ ہم کو حقیقی معنوں میں جو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. منقبت سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق سب
سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا وجود تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے وہ ہیں جو دنیا کی چمک سے بھی آخرت کی روشنی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اکرام کی اس صفت سے حصہ عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے جو سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔